بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ لیکچر آپ تک پہنچانے کی وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آپ کو آپ کے کیریئرز میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ ویلکم ٹو سیکنڈ لیکچر آف مسلم پرسنل لاء۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ڈاور اینڈ اٹس کائنڈس۔ ڈاور کا مطلب ہوتا ہے حق مہر۔ یاد رہے ڈاور اور ڈاوری میں فرق ہے۔ ڈاوری جہیز کو کہتے ہیں اور ڈاور حق مہر کو کہتے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈاور کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے، اور اس کی کائنڈس کیا ہیں۔ ڈاور کا جیسا کہ آپ کو بھی بتایا جو اسلامی نام ہے وہ حق مہر ہے۔ بیسیکلی یہ ایک فائنینشیل گین ہے جو کہ وائف کو ملتا ہے ایز اے ریزلٹ آف نکاح۔ یہ نکاح کی صورت میں بیوی کو ایک فائدہ ہے جو ملتا ہے جسے حق مہر کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ایک سمبل آف رسپیکٹ ہے۔ اسلام نے حق مہر کو ایک عزت کے یا اعزازی طور پر ٹریٹ کیا ہے اور بیوی کو یہ ملتا ہے نکاح کے نتیجے میں، اور اسلامک اوبلیگیشن ہے، بغیر حق مہر کے نکاح نہیں ہوتا۔ اماؤنٹ فکس نہیں ہے، کم یا زیادہ ہو سکتا، لیکن بغیر حق مہر کے نکاح نہیں ہوتا۔ مے بی چینجڈ آفٹر میرج، اور اس کی چونکہ کوئی ویلیو فکس نہیں ہے، لہذا شادی کے بعد بھی میاں بیوی کی باہمی رضامندی سے اس کی ویلیو کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات مینشن کرتے چلیں کہ باہمی رضامندی کی بات امپورٹنٹ ہے۔ کسی بھی طور سے شوہر جو ہے وہ تھریٹ کر کے، دھمکا کر، یا بیوی کو کسی بھی طرح کا خوف دلا کر اگر حق مہر کی رقم میں یا اماؤنٹ میں یا جو بھی چیز ہے حق مہر میں ہے اس کی ویلیو میں کمی کرواتا ہے تو وہ باہمی رضامندی کی کیٹیگری میں فال نہیں کرے گی۔ یہاں پر ایک باریک مسئلہ یہ بھی ہے جو بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب نئی شادی ہوتی ہے تو عام طور پر لڑکی ویسے ہی ڈری ہوئی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس سے یہ بات کی جائے تو اس کی جو کنسنٹ ہوگی وہ فری ول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، کہ جو وہ اپنی مرضی ظاہر کرے گی وہ فری ول نہیں ہوگی۔ اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خوف ہوگا اس بات کا کہ اگر میں نے انکار کیا تو یہ کہیں مجھے طلاق نہ دے دے، یا میرے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے، یا کوئی اور معاملات نہ ہو۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی چینجنگ لانی ہو تو کم از کم شادی کے 2 سال بعد باہمی رضامندی سے چینجنگ لائی جائے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ حق مہر کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، پیسے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے، کوئی پلاٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بزنس بھی ہو سکتا ہے، اس کا شیئر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے چیز حق مہر میں۔ میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ ڈاور کا مطلب حق المہر۔ ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں۔ ڈاور is an amount of any valuable property which is given to wife as a consideration for marriage۔ کہ شادی کے نتیجے میں بیوی کو کوئی بھی ویلیویبل چیز اگر دی جاتی ہے شوہر کی طرف سے تو وہ حق مہر کہلاتی ہے۔
اب حق مہر کے فیچرز کیا ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ایکٹس ایز شیلڈ فار وائف، کہ یہ بیوی کے لیے ایک قسم کی ڈھال کا کام کرتا ہے، اس طرح سے کہ حق مہر جو ہے اگر وہ زیادہ ہوگا تو اگر شوہر نے طلاق دینی ہے تو وہ پہلے 100 دفعہ سوچے گا کہ اگر اس کو طلاق دی تو حق مہر ادا کہاں سے کروں گا. تو اس طریقے سے ایک طرح سے ذرا رشتے میں تھوڑی سی مضبوطی آ جاتی ہے. دوسرا، اگر وہ طلاق دے بھی دیتا ہے تو بیوی کو کچھ نہ کچھ ایسی فائنینشیل ایڈ مل جاتی ہے، کچھ ایسا مالی اس کو سپورٹ مل جاتی ہے کہ اس کا آگے گزارا کچھ وقت کے لیے ہو جاتا ہے، جب تک کہ اس کی آئندہ کہیں پر شادی عدت کے بعد نہ ہو سکے. میرج از ناٹ ویلڈ وداؤٹ ڈاور، یہ بات شروع میں بتا دی گئی کہ بنا حق مہر کے شادی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اسلام میں نکاح جو ہے وہ بغیر حق مہر کے نہیں ہے. اس کی نہ تو کوئی اپر لمٹ ہے نہ کوئی لوور لمٹ ہے. یہ باہمی رضامندی اور کچھ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے طے کیا جا سکتا ہے. کائنڈز کی اگر بات کریں تو 2 کائنڈز ہیں، اسپیسیفائڈ ڈاور کی اور انسپیسیفائڈ ڈاور کی. اسپیسیفائڈ ڈاور کیا ہے کہ اماؤنٹ آف ڈاور از فکسڈ ایٹ دی ٹائم آف میرج. اس کیٹیگری کے لحاظ سے جو اسپیسیفائڈ ہے، پہلے سے طے شدہ ہے، یہ وہ حق مہر کی رقم ہے جو کہ نکاح کے وقت طے کر لی جاتی ہے. اور یہ پیبل کب ہوتی ہے؟ شوہر اس کو ادا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے آن ڈیمانڈ پر، یعنی بیوی کی ڈیمانڈ پر، یا جب وہ مر جاتا ہے اس وقت اس کے ترکے میں سے، اس کی جائیداد میں سے، اس کے بینک بیلنس میں سے یہ اماؤنٹ پیبل ہو جاتی ہے فوراً بیوی کو، یا طلاق کی صورت میں فوراً پیبل ہو جاتی ہے، یا ڈیسولوشن آف میرج یعنی کہ خلا وغیرہ اگر لے لیتی ہے عورت، یا کسی اور وجہ سے لیان وغیرہ کی وجہ سے شادی ختم ہو جاتی ہے تو بھی یہ پیبل ہے. یاد رہے یہ ہم کیٹاگوریکلی بات کر رہے ہیں. ویسے جو عام طور پر مشہور 2 اقسام ہیں حق مہر کی، ایک کو معجل اور ایک کو موجل کہتے ہیں. معجل جو ہے وہ پرومپٹ پیمنٹ ہے، وہ نکاح ہونے کے بعد پہلی دفعہ بیوی کے قریب جانے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے. اگر وہ کسی نے اس وقت ادا نہیں کی اور ایسے چلا گیا تو اس نے گناہ کیا. اور دوسری جس کو موجل کہتے ہیں یا ڈیفرڈ پیمنٹ کہتے ہیں، تو یہ جو بات ابھی ہم نے ڈسکس کی کہ پیبل آن ڈیمانڈ اور ڈیتھ اور ڈیورس اور ڈیسولوشن، یہ ڈیفرڈ کی بات ہو رہی ہے کہ جو بعد میں دینا ہے. موجل اگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں اس کو کہ ایک نکاح ہوا جس میں جو معجل تھی یا پرومپٹ پیمنٹ والا ڈاور کی اماؤنٹ تھی وہ فرض کر لیں کہ 2 تولے سونا تھا، اور ساتھ میں موجل جو تھی ڈیفرڈ وہ 5 مرلے کا پلاٹ تھا، ٹھیک ہے، یا 5 لاکھ روپیہ تھا. اب وہ 5 لاکھ روپیہ تو بعد میں دے گا، اس کی مرضی، اسی ٹائم دے بعد میں دے، وہ شوہر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جو 2 تولے زیور ہے وہ اس نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، دینا ہی دینا ہے اپنی بیوی کو اس پہلی دفعہ اس کے قریب جانے سے پہلے. اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ گناہ گار ہوا. پھر کیٹاگوریکلی اگر دیکھیں تو ڈاور کی دوسری کائنڈ ہے انسپیسیفائڈ ڈاور. اس کے اندر یہ ہے کہ اماؤنٹ جو ہے ڈاور کی وہ فکس نہیں ہوتی شادی کے وقت. اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اماؤنٹ بعد میں یا تو میاں بیوی کی باہمی رضامندی سے طے کی جاتی ہے، یا پھر اگر خلا لیتی ہے عورت یا طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس کا فیصلہ عدالت کرتی ہے کہ اماؤنٹ کتنی ہونی چاہیے. امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ لیکچر ہم آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہے ہوں گے. پھر بھی اگر کوئی بات مزید پوچھنی رہ گئی ہو یا کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں brilliantlawcollege@gmail.com پر، یا ہمیں فیس بک پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں facebook.com/brilliantlawcollege. اگر لیکچر اچھا لگا ہو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں،
اور سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور ہاں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔